ادا کرنے سے پہلے کچھ دیر دین کی باتوں کو مجھے سنانے کی اور آپ حضرات کو سننے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھ ناچیز سے کچھ ایسی باتیں کہلوا دے جو میرے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوں اور آپ حضرات کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوں۔ میں نے قرآن کریم کی آیات پڑھی ہیں۔ اس جملے کا ہر ہفتے اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر میں کوئی بات آپ کو سمجھا رہا ہوں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، احکامات پر عمل کرنا یا احادیث مبارکہ پر عمل کرنا صرف عوام پر ضروری ہے یا میرے لیے بھی ضروری نہیں؟ میرے لیے بھی ضروری، صرف عوام پر ضروری نہیں ہے، کوئی خاص نہیں ہے، سب عام و خاص سب برابر ہیں، اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ نے بیان کر انسانوں کو اس لیے پیدا کیا الا لیعبدون، تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ بس خلاصہ ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ اس لیے کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں۔ اسی لیے اس نیت سے کوئی بھی بات کہی جائے کہ اگر میں کوئی بات کہہ رہا ہوں اللہ رب العزت اس بات کے کہنے پر مجھے زیادہ توفیق عنایت فرمائے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے پوری قوی امید ہے کہ اس بات کا اثر ہوتا ہے، کیونکہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ پر تو نہیں ہوتے ہیں لیکن وہ اثر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اس کے اندر وہ قوت اور وہ طاقت اللہ کی طرف سے ڈال دی جاتی ہے کہ اگر کوئی بات اللہ کی اور اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو تو بس وہ ایمان والے کے دلوں میں پیوست ہو جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے، جم جاتی ہے، پھر وہ ہٹتی نہیں ہے۔ وہ تو شیطان ہے، پھر ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کر کے گزار دوں۔ ہر ایمان والے کا یہ جذبہ ہوتا ہے اور اس کی کوشش بھی ہوتی ہے کہ میں اللہ کے ایک ایک حکم کی پابندی کر کے گزاروں، لیکن چونکہ انسان ہے اور غفلت ہے اور گناہ تو ہونا ہے، کیونکہ انسان ہے، انسان ہے، غلطی تبھی ہوگی۔ اگر غلطی نہیں ہو رہی ہے، کوئی انسان یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، یا تو وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے یا تو وہ انسان نہیں، یا تو وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے یا تو انسان نہیں ہے، فرشتہ ہے، کیونکہ غلطی انسان ہی کرتا ہے، غلطی انسان کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، یہی اس مخلوق کی خاصیت ہے۔ اور اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ امت جو میرے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، اس کے ساتھ یہ خاصیت رکھتی ہے کہ یہ جتنے بھی گناہ کرنا چاہے کر لے، لیکن اگر میرے سامنے اس نے ایک آنسو کا قطرہ بھی گرا دیا تو اللہ رب العزت اس کو بالکل پاک صاف کر دیں گے، جیسا کہ آج وہ اپنی ماں کی پیٹ سے آیا، بالکل صاف ستھرا۔ لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ رب العزت کے سامنے رونے اور گڑگڑانے والے ہی نہیں بن پا رہے ہیں۔ گناہوں کی انتہا تو ہماری ہو ہی نہیں رہی ہے، گناہ روز بروز بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور نیک کام دن بدن کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، بلکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ گناہوں میں کمی آتی، نیکی میں اضافہ ہوتا۔ یہ سب کام جو ہو رہے ہیں یہ غفلت کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ ہمیں غفلت سے بیدار ہونا پڑے گا۔ غفلت کی نیند جو سوتے ہیں، غفلت کی نیند سونے والوں کو نہیں جگایا جا سکتا۔ ایک آدمی سو رہا ہے، اس کو جگایا جائے تو وہ جگ جائے گا، لیکن جو جان بوجھ کر سو رہا ہو اور اس کو تم جگاؤ تو وہ زبردستی آنکھیں بند کر کے رکھے گا، نہیں اٹھے گا، اس کو کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ اس وقت مسلمانوں کو اہم کام یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ غفلت سے اپنے آپ کو جگانا ہے، اپنے آپ کو بیدار کرنا ہے، اپنے آپ کو پکا سچا مسلمان بنانا ہے، اپنے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
زندگی کو پڑھ کر، صحابہ اکرام کی زندگی کو پڑھ کر، صحابہ اکرام اور صحابیات کی زندگی کو، اپنی مستورات کو پڑھوا کر اس پر عمل کرانا ہر مسلمان کی، ہر مرد کی، ہر شوہر کی، ہر بھائی کی ذمہ داری ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جمعے کے بیانات سے علماء چیخ چیخ کر اس بات کو کہہ رہے ہیں، اصلاح معاشرے کی فکر کی جاوے، مسلمانوں کی فکر کی جاوے۔ مسلمان نمازوں کی طرف نہیں آ رہا، مسلمان اچھے کاموں کی طرف نہیں آ رہا، رسول اللہ کی بات کو سن رہا لیکن اس پر عمل نہیں پیرا۔ عمل پیرا کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ تلاش کرنی پڑے گی۔ نوجوانوں کو ایک جٹ ہونا پڑے گا، اب بڑے نوجوانوں کے جو والدین کی عمر کے لوگ ہیں ان کو متفق ہونا پڑے گا، ہر مسجدوں سے یہ تحقیق چلانی پڑے گی، ایک جٹ ہو کر بیٹھنا پڑے گا، یہ تحقیق کرنی پڑے گی کہ کیا ہمارے محلے میں کتنے مسلمان رہتے ہیں اور کتنے مسلمانوں میں کتنے نوجوان لڑکے ہیں، کتنی نوجوان لڑکیاں ہیں، کیا ان کی تعلیم کہاں تک پہنچی ہے، کیا ان کی تعلیم نہیں ہو پا رہی ہے، تعلیم ہو رہی ہے تو کیا اسلامی تعلیم کے ساتھ ان کی دنیاوی تعلیم ہو رہی ہے یا فتنہ ارتداد میں ملوث ہو کر ان کی دنیاوی تعلیم ہو رہی ہے، جس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہماری لڑکیاں غیروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں۔ یہ سب بے فکری کی علامت ہے، غفلت کی علامت ہے۔ نوجوانوں کو اس بات پر ذرہ برابر بھی فکر نہیں ہے کہ ہماری بہنیں آج غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ یہ اسلامی تعلیمات کا ایک اہم رکن ہے۔ ہماری ماں بہنوں کی عزت ہر مسلمان مرد عورت پر خود فرض ہے، اور مرد کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ بھائی ہے تو اپنے بہن کی حفاظت کرے، اگر وہ بیٹا ہے تو اپنی ماں کی حفاظت کرے، اگر وہ شوہر ہے تو اپنی بیوی کی حفاظت کرے۔ تین رشتے سب سے مضبوط رشتے ہیں، بہن کا، بیوی کا، ماں کا، یہ سب سے مضبوط رشتے ہیں۔ ان رشتوں کی حفاظت ہو گئی، کام آسان ہو جائے گا۔ آج بے دینی اتنی زیادہ پھیلتی چلی جا رہی ہے کہ ہمارے مسلمان نوجوان کالج اور یونیورسٹیوں کے دروازوں پر گھنٹوں انتظار کرتے ہیں، لڑکیوں کا انتظار کرتے ہیں اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ کیا وہ رسول اللہ کی حدیث کو نہیں پڑھتے؟ کیا وہ قرآنی احکامات کو نہیں پڑھتے؟ کیا انہوں نے اس آیت کو نہیں سنا تھا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم؟ اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرما دی، جس نے ہم کو دنیا میں عزت دی، جس نے ہم کو دنیا میں پیدا کیا، جس نے ہمارے لیے یہ دنیا بنائی، زمین بنائی، آسمان بنائے، یہ پودے بنائے اور یہ اشیاء چیزیں کھانے کے لیے ہمارے لیے مہیا کی، اس رب کائنات کی مخالفت ہم لوگ کر رہے ہیں۔ وہ دن دور نہیں کہ اللہ رب العزت کی مخالفت کرتے کرتے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت کی رسی کی ڈھیل ختم ہو جائے اور اللہ رب العزت اس رسی کو کھینچ لے۔ اپنے آپ کو اس گڑھے سے نکالنا پڑے گا، اس خطرے والی زندگی سے نکالنا پڑے گا۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میری بہن ہے تو بس میری بہن ہے، باقی دوسری محلے کی جو لڑکیاں ہیں وہ بہن نہیں۔ مسلمان اگر اسلام میں داخل ہو گیا، کوئی شخص کلمہ رسول کو پڑھ لیا، خدا کو ایک تسلیم کر لیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی آخر الزمان تسلیم کر لیا، بس یہاں سے بات ختم ہو جاتی ہے۔ اب ہم مسلمان بھائی بھائی ہیں اور بہن بہن ہیں۔ اس چیز کی فکر اپنے دلوں میں لینی ہوگی۔ نوجوانوں کو ایک انقلاب برپا کرنا پڑے گا۔ نوجوان کیا سوچ رہے ہیں کہ ہماری داڑھیاں سفید ہوں گی تب ہم اس کام میں لگیں گے؟ کیا محلے والوں کے بارے میں نہیں جانتے؟ سب جانتے ہیں۔ آج ہم اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے برابر میں رہنے والا پڑوسی اگر اس کی بچی بگڑ رہی ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں اور خوشی سے تبصرے کرتے ہیں چوراہوں پر، گلی کے نکڑوں پر بیٹھ کر کہ اس کے تعلق اس سے ہو گئے اور ہنستے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اگر دنیا میں کسی نے ایسا کیا ہے تو یہ وہ سزا ہوتی ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ وہ گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں ہی انسان کو ملے گی۔ اس لیے اپنے بہنوں کی حفاظت کی فکر کریں۔ حضرت مولانا عمران محفوظ رحمانی حفظہ اللہ مسلم پرسنل بورڈ کے جنرل سیکریٹری ہیں۔ حضرت مولانا بھی بیان فرما رہے تھے، میں نے اچانک چالو کر لیا، ان کا بیان سننے لگا۔ مولانا نے کہا آج کی بات ہے، کل بیان کر رہے تھے، کہا کہ بھئی مہاراشٹر کے حلقے میں صرف مہاراشٹر کا ڈاٹا بتا رہے تھے کہ اس وقت
سرکاری تحقیق کے مطابق جو گوگل پر ڈاٹا پڑا ہوا ہے، مہاراشٹر کے حلقے سے پر دن کے حساب سے تقریباً 60 سے 70 بچیاں ہر روز مرتد ہو رہی ہیں، یعنی اسلام سے خارج ہو کر کافروں کے ساتھ شادی کر رہی ہیں۔ 60 سے 70 لڑکیاں ہر دن کا ڈاٹا ہے، یہ برابر کر کے اب اندازہ کر لیجئے پورے سال کا کتنی بچیاں گئی۔ اور پھر یہ صرف مہاراشٹر کے حلقے کی بات ہے، باقی یوپی تو بہت بڑا ہے۔ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی جہاں جہاں حادثات ہوئے ہیں وہاں سے خفیہ رپورٹیں یہی آئی ہیں کہ مسلم بچیاں غائب ہیں۔ میرے بھائیوں، متحد ہو جاؤ، اتفاق پیدا کر لو، آپس میں اختلافات کو ختم کر لو۔ خدا پاک کی قسم، ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر آپ کی بہن کی عزت لٹ رہی ہے تو اس کا حساب تو دنیا میں دینا ہوگا۔ اپنی بہنوں کی حفاظت کی ذمہ داری لے لو۔ کون سا دن آئے گا جس دن آپ لوگ بیدار ہوں گے؟ غفلت سے اپنے آپ کو بیدار کرنا ہوگا، اپنی بہنوں کی حفاظت کے لیے تیار ہونا پڑے گا۔ آج کالج اور یونیورسٹی کے طلباء سے میں نے تحقیق کی کہ کالج کے اندر دوسری قوموں کی تحریکیں، تنظیمیں چل رہی ہیں کہ اگر ہماری بچیوں پر کسی مسلمان کی نظر پڑ گئی تو اس کے پیر توڑ ڈالے جائیں، اور مسلم بچیاں برباد ہو رہی ہیں، کسی کو فکر نہیں ہے، مسلم لڑکے خود شامل ہو جاتے ہیں اس میں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، کوئی ذکر نہیں کر رہا ہے، کوئی جمعے کے بیانات میں نہیں کہہ رہا۔ ان کی نظریں چھوٹی ہیں، دور دراز نظروں سے دیکھیں کہ مسلمانوں کی حالت کیا ہے۔ مسلمانوں کی جب عزت و ناموس کی حفاظت نہیں رہ پائے گی، تو مسلمانوں کی جب عزت باقی نہیں رہے گی تو ان کے ایمان کو سلب کرنا تو آسان ہے۔ آج مسلمانوں کا حال یہ ہوا، سب سے زیادہ پونا کے اندر یہ واقعات ہوئے۔ پونا جو مہاراشٹر میں آتا ہے، حضرت مولانا یہ بیان فرما رہے تھے کہ وہاں کے چند لوگوں سے ہم نے ذکر کیا، کیونکہ 1 مہینے پہلے کورٹ میرج کے لیے درخواست ڈالی جاتی ہے۔ جب دوسرے مذاہب کی کسی لڑکے یا لڑکی سے نکاح کا مسئلہ ہوتا ہے تو یہ قانون ہے کہ 1 مہینے پہلے وہاں درخواست ڈالی جاتی ہے، اور درخواست لگنے کے بعد پوری تحقیق ہوتی ہے، اس کے بعد ہی کورٹ میرج ہو پاتی ہے۔ تو اس وقت تک کہ جب ہماری ٹیم یعنی مولانا کی ٹیم جو تھی وہ کام کر رہی تھی وہاں علماء کی، تو وہ لوگ ان لڑکی والوں سے، لڑکی کے گھر والوں سے ملاقات کرتے، تو کئی ماں باپ نے تو یہ جواب دیا کہ ابھی مولوی صاحب تم کو کیا پڑی ہے، ہماری بچی تو ہمیں کما کر دے رہی ہے، وہ پیسہ دیتی ہے، کھلاتی ہے، ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، آپ کو کیا مطلب ہے؟ ہم نے تو اجازت دے رکھی ہے، تو تیری مرضی، جس سے چاہے تو شادی کر لے، بس تیرا دل آنا چاہیے اس پر۔ یہ اسلامی تعلیم ہے۔ کیا وہ اسلام پر باقی رہ گئی؟ کیا وہ مرتد نہیں ہو گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر آمادہ نہیں ہو گئی؟ اللہ اللہ کہنے والے گھروں پر پیدا ہونے والی بچے آج بڑے ہو رہے ہیں، 17-18 سال کی عمر میں اسلامی تعلیمات میں پلنے والے بچے آج انگریزیت اور یورپ اور امریکہ کی تہذیب و ثقافت کو اپنے اندر پیوست کر کے 18 سال کے اندر مذہب اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب والے کے ساتھ اپنی رگرنیاں بنا رہی ہیں۔ یہ کیسا اسلام ہے ہمارے گھروں میں؟ اس اسلام پر فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اسلام صحیح اسلام ہمارے گھروں میں نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری عورتوں کی فکر ہو، ہماری عورتیں دیندار بن جائیں، ہماری عورتیں پکی سچی مسلمان بن جائیں، حضرت فاطمہ کی سیرت ان کے اندر پیوست ہو جائے۔ یہ اس وقت ہوگا جب آپ مضبوط ہوں گے، آپ ایماندار بنیں گے، آپ لوگوں کی بھلائی کا معاملہ کریں گے، آپ یہ سوچیں گے کہ میرے گھر کو محفوظ رکھنا ہے تو میں دوسروں کے گھر کو محفوظ رکھوں۔ اگر آپ نے دوسرے گھر کو محفوظ رکھ لیا، اللہ آپ کے گھر کی حفاظت کرے گا۔ دوسرے کے بہنوں کی فکر آپ نے کر لی، اللہ کی ذات سے پوری امید رکھیے، آپ کی بہن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کے پاس ہے۔ ہمیں پوری امت کی فکر کرنی ہے۔ آج ہم گلیوں میں نکڑوں پر بیٹھے رہتے ہیں، کیا کسی نوجوان کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ ہم کوئی خیر کی بات کر لیں، کوئی دین کی بات کر لیں، کوئی اچھی بات سمجھا لیں؟ بس سیاست خرافات، وہ ایسا، یہ ایسا، اس کا مارکیٹ، اس کا بنگلہ، اس کا گھر، اس کی گاڑی، اس کے علاوہ کوئی تبصرے نہیں ہمارے پاس۔ جبکہ اس امت کا مقصد یہ بتا دیا گیا تھا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو۔ اس امت کو اس لیے پیدا کیا گیا تھا
कि तुम लोगों को नफा पहुंचा सको, बुराइयों से रोक सको, लोगों को अच्छाई का हुक्म कर सको। आज शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, आज गली में निकल जाते हैं लोग, जुआ खेल रहे हैं, कोई टोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। पूरे महल्ले का इंतजाम मजबूत होना चाहिए। महल्ले के 15-20 अफराद को, मजबूत लोगों को मस्जिद के अंदर जमा होकर एक मीटिंग करना चाहिए कि हमारे महल्ले के अंदर अगर कोई जुआ खेलेगा, कोई शराब पिएगा, उसको महल्ले के अंदर रहने नहीं देंगे। इस तरह के सख्त फैसले लेने चाहिए। आज दूसरी कौमें मुसलमानों को बर्बाद करने के लिए शराब के अड्डे मुसलमानों के हल्के में बना रहे हैं। आज सबसे ज्यादा कारोबार करने वाले मुसलमान हैं। आज गांजे का कारोबार करने वाले मुसलमान हैं। जो चीज हराम थी, जिस चीज को खत्म करने के लिए अल्लाह के नबी की बिअसत हुई थी, उस चीज को फैलाने का काम आज उस नबी की उम्मती कर रहे हैं। अल-अज़्ज़ु बिल्लाह। इस पर गौर करने की जरूरत है, फिक्र करने की जरूरत है। नौजवानों से दरखास्त करूंगा कि खुदा के वास्ते आपसी झगड़ों को खत्म करके मुत्तहिद हो जाओ, एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाओ। अभी दूसरी जगह हालात आए हैं, कल को हम पर भी हालात आएंगे। हमारी बहनों की फिक्र करनी है। मैं इस पर ज्यादा गौर कर रहा हूँ, ज्यादा तवज्जो दिला रहा हूँ कि अपनी बहनों की फिक्र करें। चाहे वो किसी की भी बच्ची हो, हर महल्ले वाला अपने महल्ले के अंदर ये तहरीक चलाए। आज ब्यूटी पार्लर लड़कियां जा रही हैं, ब्यूटी पार्लर के अंदर खुफिया कैमरे लगे हुए हैं, और जो बच्चियां शादियों में सजती हैं, शादियों में पहले लड़कियां सजा करती थी। देखिए, लड़कियों का सजना गुनाह नहीं है, लेकिन सजने के ज़ाब्ते हैं, उसूल ज़ाब्ते बयान किए गए हैं कि आपको सजना किसके सामने है, आपको ये मेकअप किसके सामने करना है। शौहर के लिए करना है, दुनिया के लिए करना है। अगर दुनिया के लिए कर रही है तो वो सरापा हराम है, अगर शौहर के लिए कर रही है तो ये सवाब का बाइस है। ब्यूटी पार्लर के अंदर खुफिया कैमरे लगे हैं, लड़कियां वहां पर मेकअप कराने जाती हैं, उनकी वीडियोस बना लिए जाते हैं, और उसके बाद उन लड़कियों को ताड़ा जाता है कि वो किस घर से आई हैं। उसके बाद मुस्तकिल कई सालों तक के ब्लैकमेल किया जाता है। ये हो रहा है, आपके शहर में हो रहा है, आपको तहकीक करनी चाहिए। मुस्लिम महल्लात के अंदर ऐसी ब्यूटी पार्लर्स का अगर इंतजाम करना है तो लड़कियां ब्यूटी पार्लर्स खोलें, महल्ले के नौजवान लड़के जमा हो, महल्ले के बुजुर्ग जमा हो, इस तरफ तवज्जो फरमाएं कि हमारे बहनों की हिफाजत किस तरह होगी। हमने सोच लिया कि हम नमाज पढ़ लेंगे, ज़कात दे देंगे, हज कर लेंगे, और पैसा आ गया, लोगों को, गरीबों को खिला देंगे। मुहर्रम आ गया और उसमें लंगर खिला देंगे, और अभी सफर का महीना शुरू हो गया है, आज 1 तारीख है, अगला महीना रबीउल अव्वल का आ रहा है, इसमें हम मुसलमान नजर आ जाएंगे। इसी तरह बस हम मुसलमान नजर आए, बस काफी है, ये जिंदगी कट जाए और हमें जन्नत मिल जाएगी। इतनी आसान है जन्नत? इतनी आसान तो नहीं है। हमें अपने आप को बनाना होगा, अपने आप को मजबूत करना होगा, एकजुट होना पड़ेगा। इख्तिलाफात को दूर करिए, अल्लाह के नाम पर मुत्तफिक हो जाइए कि खुदा पाक की कसम, आज हम कसम खा के इस मस्जिद से उठेंगे कि हमारे जितने भी झगड़े फसादात हैं अल्लाह के लिए माफ करके हम एक दूसरे से मुसाफा और मुआनका करेंगे। करेंगे भाई, करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे। अगर औरतों में इख्तिलाफात हैं, उन इख्तिलाफात को खत्म करेंगे। अगर बहुएं झगड़ रही हैं तो बहुओं को माफ करेंगे। अगर बहू कोई गड़बड़ काम कर रही है, उसके साथ शौहर मिला हुआ है, तो माँ बाप की नाफरमानी हो रही है, वो भी ये तय करें कि अपनी बीवी को समझाएंगे और अपनी सास से, यानी उसकी बीवी को कहेंगे कि वो अपनी वालिदा से माफी मांगे, अपने ससुर से माफी मांगे और अपनी जिंदगी को अच्छा बनाए। जब घरेलू जिंदगी आपकी दीनदार हो जाएगी, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल घरों पर आएगा। जब आपके घर नूरानियत से भर जाएंगे तो आप बाहर फितना फसाद नहीं फैलाएंगे, आप बाहर अच्छी बातें करेंगे। आज घर में ही इख्तिलाफात हैं तो बाहर आदमी कैसी अच्छी बातें कर लेगा? टेढ़ा टेढ़ा मुंह बनाकर, बिल्कुल गुस्से